مہرالنساء کو لوگ خاموش، کم گو اور تھوڑی عجیب سی سمجھتے تھے، لیکن اس کے اندر ایک سمندر تھا جو صرف وہی جانتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی سنبھلی ہوئی، ناپ تول کر الفاظ بولنے والی لڑکی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد اس نے اپنے بابا کی آنکھوں میں جو خالی پن دیکھا تھا، وہ اس کے دل میں ایسے اتر گیا کہ وہ ہنسنا بھول گئی۔ اسے یاد ہے جب وہ چھوٹی تھی اور دروازے پر دستک ہوئی تھی، اس کی ماں نے ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑا اور آنکھوں میں ایک سرد بے نیازی لیے کہا تھا، میں جا رہی ہوں، اور پھر وہ چلی گئی، پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ باپ نے اسے پکڑنے کی کوشش نہیں کی، بس چند لمحے اسے جاتا دیکھتے رہے، جیسے کسی نے اندر سے جان ہی نکال لی ہو۔ وہ دن مہرالنساء کی زندگی کا پہلا طوفان تھا، اور یہ طوفان کبھی مکمل ختم نہیں ہوا، بس دب گیا اندر ہی کہیں۔ مہرالنساء کے بابا آذر خان اس وقت ایک عام سے انسان تھے، درمیانے طبقے کے ایک چھوٹے سے بزنس کے مالک۔ بیوی کی بے وفائی نے انہیں توڑ دیا تھا، لیکن بیٹی کی آنکھوں میں ایک ایسا بھروسہ تھا جس نے انہیں پھر سے جینے پر مجبور کیا۔ انہوں نے دوسری شادی کا خیال تک نہ کیا، ساری محبت، سارا وقت مہرالنساء کو دے دیا، خود کو کام میں جھونک دیا۔ دن رات ایک کر کے وہ اپنے بزنس کو سنبھالتے رہے، پھیلایا، اور رفتہ رفتہ ملک کے جانے مانے کاروباری لوگوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن اندر کہیں وہ آج بھی اس لمحے میں قید تھے جب ان کی بیوی نے انہیں چھوڑا تھا۔ مہرالنساء نے کبھی ماں کی واپسی کی دعا نہیں کی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی رشتہ زندہ تھا، اس کے بابا۔ اس کی اپنی زندگی، خواہشات، خواب سب اسی ایک رشتے کے تابع تھے۔ نہ اس نے کالج میں کبھی کسی لڑکے کی طرف دیکھا، نہ کوئی دوستی بنائی۔ نقاب اس کی حفاظت بھی تھا اور اس کی شناخت بھی۔ محلے میں کچھ لوگ چپکے چپکے اس کی ماں کے بارے میں بات کرتے تھے۔ کوئی کہتا عورت ایسی ہی تھی، ورنہ بچی کو یوں تنہا چھوڑ کر تھوڑی جاتی، تو کوئی کہتا بس پیسے کے پیچھے پاگل تھی۔ لیکن مہرالنساء نے کبھی کسی کے الفاظ کا بوجھ اپنے دل پر نہیں آنے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے صرف اسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس شخص کو چھوڑا تھا جو اپنی جان تک دینے کو تیار تھا۔ وقت آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ آذر خان نے مہرالنساء کو کسی شہزادی کی طرح پالا، لیکن وہ کبھی شہزادی کی طرح نہیں پلی۔ اس نے زمین سے جڑے رہنا سیکھا، سادگی میں جینا سیکھا، اور صبر کی چادر اوڑھ لی۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر کے لیے نہیں تھا۔ ایک طوفان آنے والا تھا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا، نہ صرف مہرالنساء کی زندگی بلکہ ان کے باپ کی خاموشی کو بھی چیخوں میں بدلنے والا تھا۔ ابھی سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا، مگر ہوا میں کچھ ایسا تھا جو آنے والی تبدیلی کا اشارہ دے رہا تھا۔ شام کی گھڑی تھی، آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیلی ہوئی تھی، اور سڑکوں پر دن بھر کی تھکن اتر رہی تھی۔ آذر خان اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھے فائلوں میں مصروف تھے، جبکہ مہرالنساء کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو اکثر ان کے گھر کا حصہ بنی رہتی تھی، لیکن اس دن خاموشی کا وزن کچھ مختلف سا تھا، جیسے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ دروازے پر اچانک زوردار دھاڑ کی آواز آئی۔ چوکیدار کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، صاحب، صاحب رکیں، اور اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی۔ مہرالنساء نے چائے کا کپ تھامے چونک کر کچن سے باہر قدم رکھا۔ باہر سے قدموں کی آوازیں آتی جا رہی تھیں، تیز اور بھاری۔ دروازہ زور سے کھلا اور ایک بلند قامت شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ برس رہا تھا اور آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تھیں۔ اس کے پیچھے دو آدمی اور تھے، مگر وہ خاموش کھڑے تھے، جیسے ان کے جسم تو وہاں ہو مگر دماغ کہیں اور۔ داؤد شاہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آذر خان کو گردن سے پکڑا اور دیوار سے لگا دیا۔ تو نے میرے باپ کا قتل کروایا تھا؟ وہ دھاڑا۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی۔ مہرالنساء کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا، اور لمحے بھر میں سب کچھ ساکت ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، نقاب چہرے پر سختی سے بند کیا، آنکھوں میں خوف اور حیرت کا امتزاج۔ اس نے بے اختیار داؤد کے بازو کو پکڑنے کی کوشش کی۔ چھوڑ دے میرے بابا کو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ داؤد نے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھا۔ اس کی نظروں نے پہلی بار مہرالنساء کو مکمل طور پر دیکھا۔ نقاب تھوڑا سا سرک چکا تھا، روشنی میں مہرالنساء کا چہرہ واضح ہو گیا۔ ایک لمحہ ٹھہرا، داؤد شاہ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو آگ تھی وہ کچھ لمحوں کے لیے تھم سی گئی۔ اس کے لب بند ہو گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ جیسے بھول گیا ہو۔ مہرالنساء پیچھے ہٹی، نقاب کو سنبھالا اور اپنے باپ کے پاس گئی۔ داؤد کے قدم جمے ہوئے تھے، جیسے پتھر ہو گیا ہو۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، نگاہیں مہرالنساء کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو یا
کسی ایسی حقیقت سے ٹکرا گیا ہو جس کے لیے تیار نہ ہو۔ آذر خان زمین پر بیٹھے ہوئے کھانسنے لگے۔ مہرالنساء نے فوراً ان کے کاندھے تھامے۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کیا ہوا ہے اور کس شدت سے ہوا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس مرد کو یہاں بھیجنے والا کوئی عام دشمن نہیں۔ داؤد کے ساتھ آئے دونوں آدمیوں نے ہلکی آواز میں کچھ کہا، جیسے اسے یاد دلا رہے ہوں کہ وہ کیوں آیا تھا۔ داؤد نے گہری سانس لی، نظریں ہٹانے کی کوشش کی مگر ہٹا نہیں سکا۔ آخرکار ایک بھاری لہجے میں بولا، یہ آدمی قاتل ہے، اس نے میرے باپ کو مروا دیا اور میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ مہرالنساء نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر آواز نہ نکل سکی۔ داؤد نے ایک آخری نظر آذر خان پر ڈالی، پھر مہرالنساء کو دیکھا اور خاموشی سے پلٹ گیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے وہ چند لمحے رکا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر بغیر کچھ کہے نکل گیا۔ اس کے پیچھے اس کے آدمی بھی باہر نکل گئے۔ گھر کی فضا میں بوجھ اور خوف کھل چکا تھا۔ ہوا رکی ہوئی تھی جیسے پورا ماحول ایک دھچکے میں ٹھہرا ہو۔ آذر خان نے بمشکل کھڑے ہو کر صوفے کا سہارا لیا اور ان کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ مہرالنساء نے ان کے لیے پانی لایا، ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ بابا یہ سب کیا ہے؟ آذر خان نے نظریں چرائیں۔ کچھ بولنا چاہا مگر ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ ایک پرانا حساب ہے بیٹا، بہت پرانا۔ رات ڈھلتی گئی لیکن اس رات کی سیاہی مہرالنساء کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ ایک اجنبی جو الزام لے کر آیا تھا، ایک نظر میں ایسا رک گیا کہ جیسے خود اپنی سوچ سے الجھ گیا ہو۔ وہ کون تھا اور کیا سچ تھا، یہ سب جاننے سے پہلے مہرالنساء کو اپنی دنیا کے بکھرتے سکون کو سمیٹنا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ باہر اندھیرا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نیا سوال روشن ہو چکا تھا، ایک ایسا سوال جو آنے والے دنوں کی بنیاد بننے والا تھا۔ صبح بھی پوری طرح روشن بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، مگر اس بار وہ دستک نہیں دھمک تھی۔ مہرالنساء جو فجر پڑھ کر تسبیح میں مصروف تھی چونک گئی۔ آذر خان صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھیں اور چہرے پر ایک لمحے کے لیے جیسے زندگی بالکل رک سی گئی ہو۔ دروازہ کھلا، داؤد شاہ اندر داخل ہوا۔ اس بار تنہا نہیں، نکاحاں اور دو گواہ ساتھ تھے۔ سب کے چہروں پر وہی سختی، وہی سنجیدگی۔ مہرالنساء جلدی سے نقاب سنبھالتی اندر آئی۔ منظر اس کے لیے غیر حقیقی تھا۔ اس کی نظریں باپ پر تھیں، دل میں عجیب بے چینی۔ داؤد نے بغیر کسی تمہید کے کہا، نکاح ہوگا ابھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف آذر خان کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مہرالنساء نے ایک قدم پیچھے ہٹایا جیسے زمین قدموں سے کھسک گئی ہو۔ داؤد شاہ نے نگاہ گھمائی اور آذر سے بولا، آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے پڑھایا جائے گا، آپ ولی ہیں، اجازت دیں۔ مہرالنساء نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ شخص جس نے اسے ہر دکھ سے بچایا، جو اس کے لیے دیوار بنا رہا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی خالی پن تھا جو برسوں پہلے ماں کے جانے پر دیکھا تھا۔ اس خاموشی میں رضامندی چھپی تھی یا مجبوری، مہرالنساء نہیں جانتی تھی، مگر اس نے دیکھا کہ اس کا باپ سر ہلا چکا تھا۔ نکاح کے الفاظ گونجے مگر مہرالنساء کی سماعت جیسے بند ہو چکی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا یا ہاں کہی، یہ بھی اسے یاد نہیں۔ سب کچھ دھندلا تھا، بے رنگ اور بے حس۔ نکاح مکمل ہوا، داؤد نے رجسٹر پر دستخط کیے، گواہوں نے بھی، اور پھر وہ آہستہ سے بولا، چلیں بیگم۔ مہرالنساء کے پاؤں زمین سے جڑ گئے۔ اس نے ایک بار پھر باپ کی طرف دیکھا لیکن وہ نگاہیں چرا چکے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ قدم آہستہ آہستہ اٹھے جیسے وہ خود نہیں جا رہی بلکہ کوئی اسے لے جا رہا ہے۔ داؤد کی گرفت سخت نہیں تھی مگر اس میں اختیار تھا، فیصلہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آذر خان نے کھڑکی سے باہر جھانک کر اپنی بیٹی کو جاتے دیکھا مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اب جو ہو رہا ہے وہ ضروری ہے۔ داؤد کا گھر بہت بڑا، بہت خاموش اور بہت ٹھنڈا تھا، جیسے دیواروں میں بھی کوئی خوشی نہ رہی ہو۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے ایک سخت نسوانی آواز گونجی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر داؤد کی ماں انم کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا ریحان۔ دونوں کے چہرے غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ انم نے قدم آگے بڑھایا، یہ لڑکی کون ہے؟ داؤد نے پلٹ کر کہا، میری بیوی ہے، نکاح ہو چکا ہے۔ ریحان کا چہرہ لال ہو گیا، وہ آگے بڑھا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ داؤد نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی، اتنی گہری اور کاٹ دار کہ ریحان کے الفاظ واپس گلے میں ہی اٹک گئے۔ یہ فیصلہ میں نے اکیلے کیا ہے اور اس میں کسی کی اجازت نہیں چاہیے تھی۔
انم نے طنزیہ ہنسی ہنسی، یہ نکاح نہیں کوئی چال ہے، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں بیوقوف بنا لو گے؟ داؤد نے سیدھے مہرالنساء کا ہاتھ تھاما۔ یہ اب میری بیوی ہے، جو اسے تسلیم نہیں کرتا وہ مجھے بھی تسلیم نہیں کرے۔ مہرالنساء خاموش کھڑی تھی، نظریں جھکی ہوئی، دل بند سا ہو رہا تھا۔ داؤد دروازے پر رکا اور پلٹ کر مہرالنساء کو ایک لمحہ دیکھا۔ میں تمہیں زبردستی لایا ہوں لیکن تم پر کوئی حق جتانے نہیں آیا۔ اس کے لہجے میں بے آواز درد تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے دوپٹہ درست کیا، ایک لمس جو روایتی نہ تھا مگر مکمل احترام سے بھرپور تھا۔ رات اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ مہرالنساء کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں نہ کوئی بات کرنے والا تھا اور نہ ہی کوئی تسلی۔ کمرے کی دیوار پر ایک پرانا فریم ٹنگا تھا جس میں کسی کی ہستی ہوئی فیملی کی تصویر تھی۔ مہرالنساء نے ایک لمحے کو اس تصویر کو دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ اس کے لیے وہ ہنسی ایک اجنبی شے تھی۔ وہ اب ایک ایسے سفر پر تھی جس کی کوئی منزل اس کے علم میں نہیں تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اس نے باپ کا فیصلہ تسلیم کیا ہے اور اب جو بھی ہو اس فیصلے کے ساتھ جینا سیکھے گی۔ کمرے میں دھوپ کی ایک پتلی سی لکیر کھڑکی سے گزر کر قالین پر پڑی۔ مہرالنساء اس لکیر کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم تھی۔ وہ اب اس گھر میں کئی دن گزار چکی تھی لیکن دل میں ابھی تک ایک اجنبیت بسی تھی۔ داؤد شاہ دن بھر باہر رہتا، واپس آتا تو چند رسمی باتیں کرتا اور پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ وہ نہ سخت تھا نہ نرم، جیسے کسی انجان حساب میں الجھا ہوا ہو۔ مہرالنساء نے خود کو خاموشی سے اس کے ماحول میں ڈھال لیا تھا، لیکن ایک خلش بھی تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دن وہ لائبریری نما ایک کمرے میں بیٹھی تھی جو داؤد کے گھر میں کسی سنجیدہ شخص کی وراثت لگتا تھا۔ الماریوں میں کتابیں، کچھ فائلز اور میز پر ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ داؤد گھر پر نہیں تھا۔ مہرالنساء کی نظر اتفاقاً ایک کھلی فائل پر پڑی۔ وہ اس کے قریب گئی۔ فائل میں کچھ اخباری تراشے، تصاویر اور نوٹسز تھے۔ ایک تصویر نے اس کے قدم روک لیے۔ یہ انم کی تصویر تھی، وہی عورت جس نے اس کے آتے ہی سوالوں کی بارش سے گھیر لیا تھا۔ لیکن اس تصویر کے ساتھ جو نوٹ لکھا تھا اس نے مہرالنساء کے جسم سے جیسے جان ہی کھینچ لی۔ سادہ الفاظ میں لکھا تھا، ٹارگٹ انم بیوی، آذر شاہ کی دوسری بیوی، حملہ ناکام، آرڈر بائے آذر خان۔ ایک سرد لہر مہرالنساء کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس نے فائل بند کرنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ اسے لگا کہ وہ گر جائے گی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ قدم بھاری ہو گئے، سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ اس کمرے سے نکل کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر لیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، بابا نے قتل کا حکم دیا تھا۔ یہ وہ بابا تھے جس نے ماں کو چھوڑ جانے پر اسے گود میں لے کر رات رات جاگے، جس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، جس کی آواز اونچی نہیں سنی۔ کیا وہی شخص کسی کو مارنے کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا اس نے واقعی انم کو مروا دینے کی کوشش کی؟ کیوں؟ کیسے؟ مہرالنساء کا اندر جیسے پھٹ رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی رہی، خاموش، ساکت اور ٹوٹی ہوئی۔ شام کو داؤد واپس آیا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، پھر مہرالنساء کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں تم نے سب دیکھ لیا ہے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ مہرالنساء سامنے کھڑی تھی۔ نقاب نہیں تھا، آنکھیں سرخ، چہرہ زرد اور لب خاموش۔ داؤد نے اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ سچ تھا، ہاں، تمہارے باپ نے انم پر حملہ کروایا تھا۔ میں چھپانا نہیں چاہتا لیکن وقت آنے پر خود بتانے کا سوچا تھا۔ مہرالنساء کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کیوں؟ داؤد نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ انم نے پہلے تم پر حملہ کروایا تھا، جو تمہیں بچا کر لے گیا۔ وہ ڈرائیور مر گیا۔ تمہارے باپ نے جو کیا وہ انتقام نہیں، وارننگ تھی۔ لیکن یہ دنیا سیدھی نہیں ہے، یہاں وارننگ بھی جرم بن جاتی ہے۔ مہرالنساء نے دیوار کا سہارا لیا جیسے اس کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی ہو۔ پھر بھی قتل؟ داؤد نے اس کی طرف دیکھا۔ آواز میں سرد پن نہیں تھا مگر جذبات بھی کم تھے۔ تم جس شخص کو فرشتہ سمجھتی ہو وہ انسان تھا۔ اس نے غلطی کی، شاید جذبات میں آ کر، لیکن اس نے تمہارے لیے کی۔ میرے لیے؟ وہ ہنس پڑی، ایک تلخ ہنسی۔ مجھے بتائے بغیر، مجھے دھوکے میں رکھ کر؟ داؤد خاموش رہا۔ اس کے پاس کوئی صفائی نہیں تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جن کی وضاحت ممکن نہیں ہوتی۔ داؤد اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک کر بولا، میں نے تم سے نکاح صرف ایک وجہ سے نہیں کیا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے باپ کا سچ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر برداشت کر سکو تو انتظار کرو اور اگر نہیں تو الزام دو۔ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ چلا گیا۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی چھا گئی۔
مگر اس بار یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اب یہ خاموشی ایک ایسے سچ کی تھی جو مہر نساء کے دل پر چھری کی طرح چل چکا تھا۔ گھر کی فضا اب بدل چکی تھی اور مہر نساء کے دل میں طوفان تھم نہیں رہا تھا، لیکن باہر سب کچھ ویسا ہی چل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہر نساء دن بھر اپنے کمرے میں رہتی، کتابوں میں دل لگانے کی کوشش کرتی، لیکن لفظ اب بے معنی ہو چکے تھے۔ ایک رات داؤد نے اس کے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ وہ دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گئی۔ داؤد نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ اسے پڑھو، تمہیں مکمل سچ جاننا ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ مہر نساء نے فائل تھام لی اور داؤد خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ فائل میں کچھ پرانی تصویریں، رپورٹس، کال ریکارڈز اور ایک خط، سب کچھ ترتیب سے رکھا گیا تھا اور سب سے پہلے ایک تصویر تھی انم اور ریان کی، ایک پرانی تقریب کی۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا خونی رشتہ، تباہ کن سازش۔ خط وہی تھا جس نے سب کچھ واضح کر دیا۔ آذر شاہ داؤد کا باپ ایک امیر اور بااثر شخص تھا۔ اس کی پہلی بیوی یعنی داؤد کی ماں ایک شائستہ اور باوفا عورت تھی جسے انم نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ اس وقت کوئی ثبوت نہ تھا، بس شک تھا جو داؤد کے دل میں برسوں پلتا رہا۔ انم کے بعد آذر شاہ سے شادی کر کے اس کے گھر میں آ گئی تھی۔ انم کی پہلی محبت ایک ایسا شخص تھا جس سے اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ اسی تعلق سے ریان پیدا ہوا، آذر شاہ کا بیٹا نہیں، لیکن انم نے اسے آذر شاہ کی اولاد بنا کر پیش کیا تاکہ جائیداد میں حق مل سکے۔ آذر شاہ نے ایک حد تک انم کی باتیں برداشت کیں، لیکن جب حقیقت سامنے آئی اس نے انکار کر دیا کہ وہ ریان کو وارث نہیں مانے گا۔ یہی انم کی اصل نفرت کی جڑ تھی۔ اس نے آذر شاہ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا، داؤد کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، اور جب مہر النساء کے والد نے انم کو قانونی طور پر چیلنج کیا تو انم نے مہر النساء پر حملہ کروا دیا، ایک ایسا حملہ جو اصل میں اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد مہر النساء کی زبان بند ہو گئی، اس کا پورا جسم سن ہو گیا۔ اس نے وہ خط بند کر کے ایک طرف رکھا اور آہستہ سے نظریں داؤد کی طرف اٹھائیں۔ تو آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ انتقام کے لیے؟ داؤد نے سر ہلایا۔ نہیں، یہ نکاح ایک مجبوری تھی، ایک حفاظتی دیوار۔ تم ان کے نشانے پر تھی۔ تمہارا باپ ملک سے باہر جانا چاہتا تھا تمہیں لے کر، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ تمہیں میرا نام، میرا سایہ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بابا نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ کیونکہ وہ تمہیں سچ سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ تمہاری آنکھوں میں ان کے لیے جو بھروسہ تھا وہ توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ مہر النساء کچھ لمحے چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، تو اصلی دشمن وہ تھے جنہیں میں کبھی جانتے ہی نہیں تھی۔ داؤد کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ ہاں، انم اور ریان، وہی دونوں خاندانوں کی تباہی کا باعث بنے۔ انہوں نے نہ صرف میرے گھر کو اجاڑا بلکہ تمہارے باپ کی زندگی میں بھی زہر کھول دیا۔ مہر النساء نے گہری سانس لی۔ کمرے کی فضا جیسے اور بھی بوجھل ہو گئی۔ داؤد اس کے قریب آیا۔ مہر النساء نے آنکھیں بند کر لیں جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ داؤد نے ہچکچاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب۔ یہ تمہارے آنسو میرے خلاف نہیں، میرے لیے ہیں۔ داؤد دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے ایک جملہ چھوڑ گیا۔ اب تمہاری مرضی، تم مجھے دشمن سمجھو یا محافظ، میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا۔ دروازہ بند ہوا اور مہر النساء دیر تک اس دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ ماں جو برسوں پہلے اسے اور اس کے باپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، آج اس کی کہانی کا سب سے سیاہ باب بن چکی تھی۔ داؤد کی فراہم کردہ دوسری فائل میں اب وہ سچ لکھا تھا جس کا تصور مہر النساء نے کبھی نہ کیا تھا۔ انم اور اس کی ماں کا تعلق، آذر شاہ کی زندگی، اور وہ سب کچھ جس نے دو خاندانوں کو برباد کر دیا۔ اس کی ماں جنہیں وہ بس ایک بے وفا عورت سمجھتی تھی، در حقیقت ایک اور چہرہ بھی رکھتی تھی، لالچی، خود غرض اور بے رحم۔ اس کی جوانی میں ہی ایک امیر نوجوان آذر شاہ کی زندگی میں اس کا داخلہ ہوا۔ آذر شاہ اس وقت شادی شدہ تھے، ان کا ایک بیٹا داؤد شاہ تھا۔ مہر النساء کی ماں نے ابتدا میں اسے بس ایک چانس کے طور پر لیا، ایک ذریعہ جس سے وہ اپنی زندگی بدل سکتی تھی۔ وہ خود ایک متوسط گھرانے سے تھی جہاں آسائشیں خوابوں جیسی ہوتی ہیں۔ آذر شاہ کی بیوی یعنی داؤد کی ماں ایک سلجھی ہوئی عورت تھی لیکن سادہ لوبھی۔ مہر النساء کی ماں نے آہستہ آہستہ اس گھر میں قدم جمانا شروع کیا۔ آذر شاہ کو اس کے حسن اور چالاکی نے ایسا قابو میں کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں کے سامنے دھوکہ دیتے رہے۔ پھر ایک دن وہ زہر جس کا شائبہ بھی نہ تھا داؤد کی ماں کی چائے میں ملا دیا۔ طبعی موت قرار پائی، مگر داؤد نے ہمیشہ شک کیا اور آج اس شک کو فائل میں درج سچ نے حقیقت میں بدل دیا۔ مہر النساء کے لیے جاننا ایک اور صدمہ تھا کہ جس عورت نے اسے جنم دیا وہ کسی اور کی بربادی کی بنیاد بنی۔ آذر شاہ نے کچھ مہینوں بعد اس سے شادی کر لی اور یوں انم اس خاندان کی رسمی فرد بن گئی، لیکن حقیقت میں وہ صرف ایک مقصد لے کر آئی تھی۔
جائیداد، طاقت اور اختیار۔ انم کا اصل تعلق ایک اور شخص سے تھا، ایک کالج کا پرانا عاشق جس سے وہ خفیہ تعلق رکھتی تھی، اور اسی تعلق سے ریان پیدا ہوا، ایک ناجائز بچہ جسے اس نے آذر شاہ کی اولاد کہہ کر پیش کیا۔ آذر شاہ کو ابتدا میں شبہ ہوا، مگر انم نے اس قدر صفائی سے جال بچھایا کہ سچ دب گیا۔ مہرالنساء کی ماں نے جب دیکھا کہ آذر شاہ پوری جائیداد داؤد کے نام کرنے والے ہیں تو اس نے انہیں بھی آہستہ آہستہ نفسیاتی طور پر کمزور کرنا شروع کیا۔ الزام، طعنے اور بے اعتباری نے آذر شاہ کو فالج تک پہنچا دیا۔ جب وہ مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کرنے لگے تو انم اور ریان نے ایک نئی سازش شروع کی داؤد کو ختم کرنے کی، لیکن داؤد کی احتیاط، شک اور چپ چاپ کی جانے والی تحقیق نے یہ سب ثبوت اکٹھے کیے جو آج مہرالنساء کے سامنے تھے۔ مہرالنساء نے جب وہ خط پڑھا جو آذر شاہ نے اپنی بیماری کے دوران داؤد کے نام لکھا تھا تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس میں اعتراف تھا، معافی تھی اور ایک آخری وصیت۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی انم پر بھروسہ کرنا تھا۔ اس نے میری پہلی بیوی، میرے بیٹے اور اب میرے ضمیر کو بھی مار دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مہرالنساء کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ داؤد خاموشی سے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا مہرالنساء کو وقت چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سچ، یہ زہر دل میں اتارنے کے لیے صبر کا سمندر چاہیے۔ انم کا چہرہ اب بے نقاب ہو چکا تھا۔ کمرے میں موجود روشنی مدھم ہو رہی تھی، لیکن مہرالنساء کے دل میں ایک فیصلہ ابھرتا جا رہا تھا۔ وہ اب خاموش رہنے والوں میں سے نہیں رہی۔ اب وقت تھا کہ وہ اس جنگ میں داؤد کے ساتھ کھڑی ہوتی، سچ کی بنیاد پر اور ماں کے خلاف۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں، آسمان جیسے برسوں کا بوجھ برس رہا تھا، اور مہرالنساء کھڑکی کے قریب بیٹھی اپنی ماضی کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ وہ دن جب وہ چھوٹی تھی اور بارش ہوتی تھی اور اس کے بابا اس کے لیے چائے بناتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بارش کو دیکھا کرتی تھی۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بابا صرف چائے نہیں، قربانی کا ذائقہ بھی گھول رہے تھے۔ آذر خان وہ شخص جسے دنیا ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر جانتی تھی، اندر سے وہ ایک شکست خوردہ باپ تھا۔ وہ دن جب اس کی بیوی اسے چھوڑ کر گئی، سب کچھ بدل گیا۔ وہ مرد جو کبھی ہنستا تھا، شاعری پڑھتا تھا، خاموش ہو گیا۔ اس دن مہرالنساء کی ماں صرف گھر نہیں، آذر خان کی روح بھی لے گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے زندگی جینا نہیں، بس کاٹنا شروع کیا۔ لوگوں نے مشورے دیے، قریبی رشتہ داروں نے کہا کہ شادی کر لو، بچی چھوٹی ہے، عورت کی کمی محسوس ہوگی، لیکن آذر خان نے سب باتیں خاموشی سے سنی اور سب کو ایک جملے میں جواب دے دیا، جسے ماں چھوڑ گئی ہو اسے سوتیلی ماں کی ضرورت نہیں، باپ کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اسے ساری محبت اور توجہ مہرالنساء کو دے دی، خود کو کام میں جھونک دیا۔ صبح آفس جاتا، شام کو بزنس میٹنگز، رات کو حساب کتاب، نیند کی جگہ فائلیں اور سکھ کی جگہ صرف خاموشی۔ اس نے مہرالنساء کے ہر خواب کو اپنی آنکھوں میں بسایا۔ اچھا اسکول، اچھی تعلیم، اسلامی تربیت، باحجاب تربیت، سب کچھ سوچ سمجھ کر ایک مکمل انسان بنانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے آذر خان خود اندر سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جو کبھی باتوں کا بادشاہ تھا، اب صرف ضرورت پر بولتا تھا۔ اس کی ہنسی بس مہرالنساء کی کسی معصوم حرکت پر آتی اور آنکھوں میں نمی اکثر چپکے سے اتر آتی جب وہ رات کو اکیلا بیٹھتا۔ مہرالنساء نے ہمیشہ اسے مضبوط دیکھا، مگر وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص جس نے اسے ہر درد سے بچایا خود کتنے درد میں تھا۔ جب کبھی مہرالنساء نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو آذر خان صرف اتنا کہتا، وہ تمہاری ماں تھی، میری غلطی، اس سے زیادہ کبھی کچھ نہ کہا۔ نہ صرف نفرت کا اظہار، نہ ملامت کا، بس ایک تھکا ہوا سکوت جو سب کچھ کہہ جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور آذر خان نے محنت کی سمجھداری سے بزنس بڑھایا۔ وہ اب ملک کے معروف کاروباری شخصیت بن چکا تھا، لیکن جتنا وہ باہر سے کامیاب نظر آتے تھے اندر سے اتنے ہی ویران۔ ان کے گھر میں مہرالنساء کے سوا کوئی اور نہیں تھی، نہ ہنسی، نہ مہمان، نہ محفل، بس ایک باپ، ایک بیٹی اور دو الگ الگ قسم کی تنہائیاں۔ مہرالنساء کی زندگی میں وہ ہر شے کی جگہ خود بن گئے۔ وہی ماں کا پیار، وہی دوستوں کی جگہ مشورے، وہی بھائیوں جیسی رہنمائی، ہر شکل میں وہ اس کے لیے موجود رہے۔ لیکن کسی نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس مرد نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، نہ کسی کو دیا، نہ دل دیا اور نہ ہی کسی کا ساتھ باندھا۔ وہ زندگی کو مہرالنساء کے نام کر چکے تھے، جسے خود کو وقف کر دیا ہو۔ مہرالنساء جب بڑی ہوئی تو سمجھنے لگی کہ اس کے بابا اس کے لیے کیا کچھ قربان کر چکے، لیکن تب تک وہ خود بھی اس محبت کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ وہ ان کے لیے ایک بیٹی سے بڑھ کر ایک ذمہ داری بن گئی تھی، اور یہ ذمہ داری وہ اپنی جان پر بھی آنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور جب داؤد شاہ کا نام ان کی زندگی میں آیا تو آذر خان نے جان لیا کہ اب خطرہ باہر سے نہیں اندر سے ہے۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن صرف انم نہیں، اس کا پیچھا اب مہرالنساء تک آ گیا۔
وہ خود چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو بچا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا جس سے ان کے ضمیر نے پہلی کبھی قبول نہ کیا تھا۔ مہرالنساء کو کسی اور کے سائے میں دینا، ایک ایسے شخص کے حوالے کرنا جو دشمن بھی ہو سکتا تھا لیکن محافظ بننے کا وعدہ تھا۔ نکاح کے وقت جب وہ داؤد نے آذر خان سے اجازت مانگی تو وہ لمحہ آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے خاموشی سے سر ہلایا اور دل میں ایک اور قربانی لکھ دی، اس بیٹی کو خود سے دور کرنا جس کے لیے وہ برسوں زندہ رہے۔ وہ اب اکیلے رہ گئے تھے لیکن ان کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ایک باپ کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دیکھتا ہے۔ مہرالنساء کی زندگی اب ایک ایسے راستے پر چل رہی تھی جہاں ہر قدم پر سائے تھے اور ہر سایہ دشمن بن سکتا تھا۔ وہ دن معمول کا لگ رہا تھا۔ مہرالنساء کو دینی انسٹیٹیوٹ جانا تھا جہاں وہ کبھی کبھار لیکچر دینے جایا کرتی تھی۔ داؤد مصروف تھا اور گھر میں کسی کو اس پر خاص توجہ نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ ڈرائیور شفیق ایک بوڑھا لیکن وفادار آدمی ہمیشہ کی طرح گاڑی نکال کر گیٹ پر لے آیا۔ گاڑی شہر کے سنسان کنارے سے گزر رہی تھی جب ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ گاڑی کی ایک طرف سے آگ بھڑک اٹھی، شیشے ٹوٹے، دھواں پھیل گیا اور چند لمحوں میں منظر دھند میں لپٹ گیا۔ شفیق کے جسم پر شیشے کے ٹکڑے اترے اور اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرا گیا۔ خون کی ایک لکیر اس کی پیشانی سے بہہ نکلی۔ مہرالنساء کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ وہ ہانپتی ہوئی چکرا کر گاڑی سے نکلی، کپڑوں پر گرد تھی، نقاب اد کھلا اور آنکھوں میں خوف کی لہر۔ اس نے لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دھماکہ معمولی نہیں تھا، گاڑی کو پوری طرح نقصان پہنچ چکا تھا، لیکن معجزہ یہ تھا کہ مہرالنساء بچ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور شفیق کے پاس گئی جو سانسیں لے رہا تھا لیکن کمزور ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وہیں دم توڑ گیا۔ پولیس آئی، میڈیا کو اطلاع ملی اور داؤد شاہ موقع پر ہی پہنچ گیا۔ مہرالنساء صدمے کی حالت میں تھی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے شفیق کی لاش کو جاتے ہوئے دیکھا۔ داؤد نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر گاڑی کی حالت دیکھی اور فوراً سمجھ گیا یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ سیدھا وار تھا اور صرف ایک شخص ہی ایسا وار کر سکتا تھا، انم۔ اس رات گھر میں سکون تھا لیکن داؤد کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب صرف بچاؤ کا نہیں، آپ جواب دینا ہوگا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں گیا، فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے بس اتنا جواب آیا، سمجھ گیا، کہاں اور کب۔ اگلے دن خبر آئی کہ شہر کے ایک بڑے پوش علاقے میں ایک گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ کوئی زخمی نہیں ہوا مگر گیراج میں کھڑی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ حملہ مختصر تھا مگر پیغام واضح، اور جس نے وہ پیغام پڑھا وہ انم تھی۔ انم رات گئے تک سہم کر بیٹھی رہی۔ رایان بار بار باہر جھانکتا رہا۔ دونوں کے اندازہ ہو چکا تھا کہ داؤد نے اب خاموش رہنے کا فیصلہ ترک کر دیا ہے۔ اب وہ بچاؤ میں نہیں، حملے کے موڈ میں ہے۔ مہرالنساء نے جب داؤد سے پوچھا کہ حملے کی خبر سچ ہے یا افواہ، تو اس نے پلٹ کر صرف اتنا کہا کہ یہ ایک جواب ہے، اس کو خاموشی سے معاف نہیں کیا جا سکتا، میں نے صرف وارننگ دی ہے۔ مہرالنساء کے لیے سب ایک نیا تجربہ تھا۔ اس واقعے کے بعد مہرالنساء نے خاموشی سے اپنے والد کو کال کی۔ وہ بیمار تھے اور بیرون ملک زیر علاج تھے۔ اس نے کبھی نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ میں محفوظ ہوں۔ آپ کا فیصلہ صحیح ہے، آذر خان نے دوسری طرف سے دھیمے آواز میں جواب دیا۔ یہ جنگ تمہاری نہیں ہے لیکن تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑا، اب کمزور مت بننا۔ مہرالنساء نے فون بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش اب رک چکی تھی لیکن اس کے دل میں ایک نیا ارادہ بنتا جا رہا تھا۔ اب وہ صرف محافظ کے سائے میں نہیں رہے گی، اب وہ خود بھی لڑے گی، سچائی کی طرف، انصاف کے لیے اور ان سب کے لیے جو بے آواز مار دیے گئے ہیں، جیسے شفیق، جیسے اس کے باپ کا سکون، جیسے داؤد کی ماں۔ اب ان سب کے بدلے کا وقت تھا اور اس بار وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ شہر کی فضائیں ان دنوں غیر معمولی طور پر بھاری تھیں، جیسے ہر گلی، ہر دیوار، ہر سایہ کسی کہانی کا، طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ داؤد شاہ کے قدموں میں وہ ٹھہرا ہوا جلال تھا جسے برسوں کی آگ نے کندن بنا دیا تھا۔ وہ روز اس گھر میں اسے دیکھتا، چپ چاپ نگاہیں جھکائے، مگر ایک عجیب طاقت لیے ہوئے۔ اس کی طاقت میں ایک ایسی گونج تھی جو داؤد کو سنائی دیتی تھی، اور شاید اس نے داؤد کو ایک نیا فیصلہ لینے پر مجبور کیا ہو۔ شہر کی فضا میں ایک سرد سکوت پھیل گیا تھا۔ داؤد شاہ خاموش نہیں تھا مگر اس کی خاموشی سے زیادہ اس کی چالیں بولنے لگی تھیں۔ اس نے مہرالنساء کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بعد اپنے ہر قدم کو شطرنج کی چال کی طرح ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ انم اور ریحان اب بھی پرسکون دکھائی دیتے تھے لیکن داؤد جانتا تھا کہ وہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔
اب اس لڑائی صرف زبان سے نہیں ثبوتوں سے لڑی جانی تھی۔ داؤد نے اپنے پرانے روابط کو متحرک کیا، تفتیشی ادارے، پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز، خفیہ رپورٹ، سب اس کی جنگ کا ہتھیار بنے۔ دن کے وقت وہ نارمل کاروباری مراکز پر شخص بن کر بیٹھتا، لیکن راتیں اس کے لیے ایک مکمل جنگی مشق تھیں اور یہ صورت اختیار کر چکی تھی۔ وہ سوتا نہیں تھا، صرف منصوبہ بناتا اور پرانی فائلوں کی گردوں کو جھاڑتا۔ سب سے پہلا قدم ریحان کی زندگی کی کھوج سے شروع ہوا، اور اس کی تعلیم، اس کا پس منظر، پرانے ریکارڈز اور سب سے اہم اس کی خاندانی کاغذات۔ کچھ ہی دنوں میں ایک ایسا ثبوت ہاتھ میں آیا جو انم کی سب سے بڑی کمزوری بن چکا تھا۔ ریحان کا پیدائشی سرٹیفکیٹ جس میں باپ کا خانہ خالی تھا۔ بعد میں جعلی دستاویزات کے ذریعے آذر خان کا نام ڈالا گیا، لیکن اصلی ریکارڈ کسی گاؤں کی پرانی یونین کونسل سے نکالا گیا جو داؤد کے آدمی نے بڑی ہی مہارت سے نکالا تھا۔ اسی کے ساتھ انم کے سابقہ عاشق کی معلومات بھی اکٹھی کی گئیں۔ وہ شخص اب بھی زندہ تھا اور کسی دوسرے شہر میں ایک چھوٹے سے مکان میں گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ داؤد نے اس سے ملاقات کی، پہلے اس سے بات کرنے سے انکار کیا، لیکن جب داؤد نے اسے یقین دلایا کہ اس کا بیان قانونی تحفظ کے ساتھ لیا جائے گا تو وہ خاموشی ٹوٹ گئی۔ اس شخص نے اعتراف کیا کہ انم ہی اس کی بیوی کو زہر دیا تھا تاکہ ان دونوں کا رشتہ رکاوٹ کے بغیر آگے بڑھ سکیں۔ یہ سب ثبوت اکٹھا کرنے میں مہینے لگ گئے، لیکن داؤد صبر سے سب کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ ایک ایسی وار ہے جو کہ ختم نہیں ہو سکتی، اسے ایک ایک چال کھیلنی ہے، اور اس چال کے بیچوں بیچ آذر خان کا وجود تھا۔ آذر شاہ پاکستان واپس تو آ چکا تھا، لیکن جو کبھی سلطنت جیسے کاروبار کا مالک تھا، اب ایک کمزور جسم میں قید، فالج کا مریض بن چکا تھا۔ زبان بند، جسم ساکت، مگر آنکھیں وہ سب کچھ کہتی تھی۔ انم اور ریحان نے اس کی اس حالت کو اپنے لیے نعمت سمجھا تھا، اور اب وہ جو چالیں کریں، جو چاہیں لکھوائیں۔ آذر خان صرف دیکھ سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، لیکن داؤد نے اس مجبوری کو بھی ایک ہتھیار میں بدل دیا۔ وہ اکثر آذر شاہ کے پاس جاتا، بیٹھتا، پرانے کاغذات دکھاتا اور اس کی آنکھوں کے رد عمل سے سمجھنے کی کوشش کرتا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ داؤد کے سامنے ایک ماہر نیورولوجسٹ بھی ہوتا جو آنکھوں کے اشاروں کو پڑھنے میں مہارت رکھتا تھا، اور آہستہ آہستہ آذر شاہ کی آنکھوں سے ملنے والے اشارے داؤد کو راستہ دکھانے لگے جس پر چل کر وہ انم اور ریحان تک پہنچ سکتا تھا۔ ایک دن جب انم کمرے میں داخل ہوئی اور داؤد بیٹھا ہوا تھا، آذر شاہ کی آنکھوں میں عجیب سا اضطراب پیدا ہوا۔ داؤد نے فوراً اسے محسوس کیا۔ انم نے کچھ کاغذات دستخط کے لیے رکھے، لیکن آذر شاہ کی آنکھوں میں انکار کی شدت تھی۔ وہ خاموشی سے چیخ رہا تھا۔ داؤد سمجھ چکا تھا کہ انم اب بھی زہر کا کھیل کھیل رہی ہے، اس بار قانونی کاغذات میں، دستخطوں کے پردے میں اور خاموشی کے سائے میں۔ داؤد نے وہ کاغذات اپنے ساتھ رکھے اور فورنزک لیب بھیج دیے۔ وہاں سے ثابت ہوا کہ انم اور ریحان نے جعلی پاور آف اٹارنی تیار کی تھی، جس کے ذریعے وہ آذر شاہ کی جائیداد اپنے نام منتقل کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران ریحان کی سرگرمیاں بھی ٹریس کی جا رہی تھی۔ وہ کئی بار ان مشکوک فوٹیجز سی سی ٹی وی سے لوگوں کو ملا تھا جنہوں نے مہرالنساء کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ کال ریکارڈنگز اور بینک ٹرانزیکشن سب داؤد کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ ان سب ثبوتوں کو لے کر داؤد نے ایک مکمل فائل تیار کی جسے وہ خاموشی سے عدالت میں جمع کرانے والا تھا، مگر ابھی ایک قدم باقی تھا، وہ آخری وار جو سب کچھ پلٹ کر رکھ سکتا تھا۔ اور تب انم اور ریحان کی خاموشی کی تہ میں ایک دراڑ پڑ گئی۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ داؤد اب کھیل ختم کرنے والا ہے۔ انم نے ریحان کو کہا کہ ہمیں پہلے وار کرنا ہوگا، اگر وہ عدالت پہنچ گیا تو سب ختم ہو جائے گا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ داؤد پردے کے پیچھے سے سب کچھ دیکھ اور سمجھ چکا تھا، اور اب سچ صرف کاغذوں میں نہیں لکھا تھا۔ عدالت کے دروازے پر کھڑا اور انم کی خاموشی جو کہ کل تک جیت کی علامت تھی، اب ایک ایسی ہار کی پیش خیمہ بن چکی تھی جو اس کے سارے کھیل کو برباد کرنے والی تھی۔ رات کی تاریکی میں اس دن کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ موسم بے جان، ہوا رکی ہوئی اور پورا ماحول جیسے کسی فیصلہ کن لمحے کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ آذر شاہ کے کمرے میں روشنی مدھم تھی۔ ایک نرس روزانہ کی طرح وقت پر پوری دوا دے کر جا چکی تھی۔ داؤد آج بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس آیا تھا، ہمیشہ کی طرح چند فائلیں، چند سوالات اور آذر شاہ کی آنکھوں سے ملنے والی مختصر سے اشارے۔ جسم بے جان تھا، زبان خاموش، مگر ان کی آنکھوں میں ابھی بھی کچھ کہنے کی طاقت باقی تھی۔ داؤد کے جانے کے بعد کمرہ ساکت ہو گیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور سایہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا، اور وہ تھی انم۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی الجھن کا اختتام قریب ہو۔ ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اور جیب میں ایک چھوٹا سا سفید رومال۔ وہ آہستہ آہستہ آذر شاہ کے بستر کے قریب آئی۔ بہت سال تم نے مجھے روکے رکھا، ہر بار میرے خوابوں کے بیچ دیوار بنے، ہر بار میرے
مجھے ثبوتوں سے، طاقت سے اور داؤد کے وجود سے پیچھے دھکیلا۔ اب بہت ہو گیا آذر، اب تمہاری آنکھیں بھی میرے لیے خطرہ ہیں۔ اس نے کاغذ میز پر رکھا، ایک جعلی پاور آف اٹارنی کا آخری ورژن جو اب دستخط کی منتظر تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ آذر شاہ اب کچھ دستخط نہیں کرے گا، اسی لیے آج وہ اپنی زندگی کا آخری قدم اٹھانے والی تھی۔ اس نے خاموشی سے رومال نکالا، آہستہ سے آذر شاہ کے چہرے کے قریب جھکنے لگی۔ تمہارے بعد داؤد کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تمہارے بغیر سب کچھ بکھر جائے گا۔ پھر ایک لمحے میں اس نے رومال آذر شاہ کی گردن پر رکھ دیا اور آنکھیں جو برسوں سے سچ دکھاتی آئی تھی اب ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی۔ آذر شاہ کی سانسیں رک گئی اور انم نے ایک تھکا ہوا سانس لیا، جسے برسوں کا بوجھ اتار دیا گیا ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کمرے میں لگے چھوٹے سے کیمرے نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا، اور یہ کیمرہ داؤد کے 2 دن پہلے ہی خفیہ طور پر لگوایا گیا تھا، جب اسے محسوس ہوا کہ انم آخری قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گی۔ اسے وہی کیمرہ آذر شاہ کے ہیڈ کے پاس رکھوایا جسے کوئی پہچان نہ سکے۔ صبح جب نرس دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو آذر شاہ کا جسم سرد تھا۔ فوراً ایمرجنسی کال کی گئی، پولیس کو اطلاع دی گئی اور داؤد کو بلایا گیا۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ ویڈیو بھی سامنے لائی گئی جو داؤد نے محفوظ کر رکھی تھی۔ انم کا جرم اب صرف شک نہیں، ناقابل تردید بن چکا تھا۔ آنکھوں میں پہلی بار خوف تھا، وہ جو ہمیشہ خود کو ناقابل شکست سمجھتی رہی آج مکمل طور پر بے بس نظر آ رہی تھی۔ ریحان نے ابتدا میں الزام ماننے سے انکار کیا، لیکن جب اسے وہ تمام ثبوت دکھائے گئے، کالز ریکارڈنگ، حملے کی منصوبہ بندی اور جعلی دستاویزات، تو اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ ان دونوں کو تھانے لے جایا گیا، جہاں میڈیا پہلے سے موجود تھا۔ ٹی وی سکرینز پر بریکنگ نیوز چلنے لگی، معروف بزنس مین آذر شاہ کا قتل، بیوی اور بیٹا گرفتار۔ داؤد شاہ تھانے کے باہر کھڑا تھا اور مہرالنساء اس کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، وہ سکون جو انصاف دلانے کے بعد کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ آذر شاہ کی موت ایک صدمہ ضرور تھی، لیکن اس کا انصاف فوری ہو گیا تھا، اور یہی وہ آخری وار تھا جسے انم اور ریحان کے برسوں پرانے کھیل کو جڑ سے ہی اکاڑ پھینکا۔ جائیداد کا اصل کاغذ جو داؤد کے ہاتھ میں تھا وہی تھا جو آذر شاہ نے اپنی زندگی کے آخری ہوش میں دستخط کیا تھا۔ اس میں واضح لکھا تھا کہ ان کے تمام اثاثے اور کاروبار داؤد شاہ کے نام کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہی ان کی اصلی اولاد اور واحد وارث ہے۔ عدالت میں پیشی کے دوران داؤد نے وہ تمام شواہد پیش کی، آڈیو، ویڈیو، دستاویزات، گواہیاں۔ کیس مضبوط تھا، ثبوت ناقابل تردید، اور جج کے فیصلے میں کوئی تاخیر نہیں۔ انم اور ریحان کو عدالت نے تعمر قید کی سزا سنائی اور ان کے تمام اثاثے منجمد کر دیے، اور داؤد شاہ کو آذر شاہ گروپ کا واحد قانونی مالک قرار دے دیا۔ مہرالنساء نے جب فیصلہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ کمزوری نہ دکھ کے، بلکہ ایک ایسی فتح کے جو صبر، دکھ اور قربانی سے حاصل کی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے باپ داؤد کی ماں شفیق اور آذر شاہ سب کو انصاف مل چکا ہے۔ داؤد نے اس دن مہرالنساء سے کہا کہ یہ جنگ ہم نے جیت لی ہے، لیکن یہ صرف ہماری بہادری کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے صبر کی وجہ سے بھی ہے۔ وہ خاموشی سے مسکرائی، اس کا نقاب اب بھی چہرے پر تھا، لیکن آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو کسی جیت کی نہیں بلکہ کسی وعدے کی تھی کہ اب وہ دونوں سکون سے جئیں گے، مگر سچائی کے اصولوں کے ساتھ۔ عدالت کی عمارت کے باہر دھوپ تیز تھی، مگر داؤد اور مہرالنساء کے چہروں پر ایک ٹھنڈی سی روشنی تھی، جیسے برسوں کی دھند اب چھٹنے لگی ہو۔ عدالت نے فیصلے کے بعد میڈیا کا شور، لوگوں کے سوالات اور سب ایک دھندلے شور میں بدل گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی کے اندر بھی سکوت تھا، مگر وہ بوجھ جو مہینوں سے ان کے دل پر سوار تھا اب اتر چکا تھا۔ انم اور ریحان کو تعمر قید ہو چکی تھی۔ کیس میں پیش کیے گئے ثبوت، آڈیو، ویڈیو، دستاویزات اور گواہوں نے عدالت کے لیے فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ جج نے جب فیصلہ پڑھا تو کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی تھی، سوائے مہرالنساء کی دھیمی سانسوں کے جو اندر کہیں شکرانے کی صورت میں بہہ رہی تھی۔ گھر واپسی پر ماحول بدلا ہوا تھا۔ وہ گھر جو کبھی سازشوں اور اندیشوں کا مسکن بن چکا تھا اب سکون کا گہوارہ بننے لگا تھا۔ داؤد نے انم اور ریحان کی تمام باقیات گھر سے ہٹوا دی تھی۔ کمروں کی ترتیب بدلی گئی، دیواروں پر نئی تصویریں لگائی گئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ گھر میں ایک خوشی کی فضا پیدا ہو گئی، وہ خوشی جو نقصان کے بعد ملی ہو، صبر کے بدلے۔ مہرالنساء کے چہرے پر اب نقاب تو تھا، مگر وہ پہلے جیسا نقاب نہیں تھا۔ اب اس کی پہچان سے زیادہ اس کی رضا کی علامت بن چکا تھا۔ اس کی خاموشی بھی پہلے جیسی نہیں تھی، اب اس میں خوف نہیں، وقار تھا۔ وہ اب کم گو تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اطمینان کی ایک چمک تھی، جیسے اس نے اپنی ذات کے اندر ایک نیا مقام پا لیا ہو۔
داؤد جو کبھی صرف انتقام کے لیے جیتا تھا اب جینے کے ہنر سیکھ رہا تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھتا تھا، نماز کے بعد مہرالنساء کے لیے ناشتہ بناتا تھا، ہلکا سا گودوانا یا چائے کے ساتھ پراٹھا، جیسا وہ چاہتی تھی۔ مہرالنساء سے دیکھ کر مسکرا دیتی اور یہی مسکراہٹ داؤد کے لیے اس کی دنیا بن جاتی۔ کاروبار اب مکمل طور پر داؤد کے کنٹرول میں آ چکا تھا اور وہ ہر چیز مہارت سے سنبھالتا، مگر ایک روز شام کو جلدی گھر واپس آیا تو وہ جان چکا تھا کہ اصل دولت اب صرف بینک اکاؤنٹ یا پراپرٹی نہیں بلکہ گھر کی ان دیواروں میں جہاں مہرالنساء کا سکون بستا ہے۔ مہرالنساء نے انسٹیٹیوٹ دوبارہ جانا شروع کر دیا تھا۔ وہاں بچیوں کو قرآن، حدیث اور پردے کی اہمیت سکھاتی اور ساتھ ساتھ زندگی کی اصل حقیقت بھی، کہ صبر کبھی رائگاں نہیں جاتا اور سچ اگر خاموش بھی ہو تب بھی طاقتور ہی ہوتا ہے۔ ایک دن جب دونوں شام کے وقت چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور سورج ڈھل رہا تھا، مہرالنساء نے آہستہ سے پوچھا، کیا آپ کو کبھی لگتا ہے کہ ہم اس سب کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ داؤد نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، شاید، لیکن پھر ہم ایک دوسرے کو نہ پہچان پاتے۔ دکھ انسان کو جوڑتا بھی ہے اگر اس میں وفا شامل ہو تو۔ مہرالنساء نے نظریں آسمان کی طرف اٹھا دیں، کچھ لمحے گزرے اور پھر وہ بولی، اب مجھے لگتا ہے میں واقعی آزاد ہوں۔ نہ ماضی کا خوف، نہ ماں کی کمی اور نہ ہی کوئی سایہ، صرف ایک زندگی جو میری ہے۔ داؤد نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے وہ سب کچھ سہتا آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہرالنساء صرف اس کی بیوی نہیں، اس کی جنگ کی ساتھی تھی اور اس کا سکون اسی کی وجہ سے بقا تھا۔ گھر کے اندر اب زندگی اپنی رفتار سے چلنے لگی تھی، چھوٹے چھوٹے پل جیسے خوشیوں کی کرنیں بن گئے تھے، چائے کی خوشبو، کتابوں کے درمیان بحث اور رات کو ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر خاموشی میں سب کچھ کہہ دینا، یہ سب اب ان کی روزمرہ کا حصہ تھا۔ مہرالنساء کبھی کبھار اپنے باپ کی ویڈیو کال کرتی، جو اب بھی بیرون ملک زیر علاج تھے۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان تھا اور زبان پر ایک ہی دعا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ زندگی اب دھیرے دھیرے اپنی اصل شکل میں واپس آ رہی تھی اور اس شکل میں وہ سب کچھ تھا جو پہلے خوابوں جیسا لگتا تھا، تحفظ، عزت، محبت اور ایک ایسا ساتھ جو آزمائشوں سے گزر کر مضبوط ہوا ہو۔ داؤد نے ایک دن مہرالنساء سے کہا، ہم نے جو کھویا وہ لوٹ نہیں سکتا، لیکن جو پایا وہ ہر چیز سے قیمتی ہے۔ داؤد نے اچانک مہرالنساء کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پہ رکھا، یہ دھڑکن تمہاری ہے۔ مہرالنساء نے چونک کر دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ داؤد نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم لیا، اور اب یہ زندگی بھی۔ مہرالنساء نے مسکرا کر جواب دیا، اور جو اب بھی باقی ہے وہ ہمیں جینے کا جواز دیتا ہے۔ اس دن کے بعد وہ دونوں نہ ماضی کے زخموں میں الجھے، نہ مستقبل کے اندیشوں میں۔ وہ حال کو اپنی پناہ بنا چکے تھے اور اس حال میں محبت خاموش تھے لیکن پوری شدت سے زندہ تھی۔ وہ دونوں اب زندگی کو اس طرح جیتے تھے جیسے ایک بار مر چکے ہوں اور دوبارہ سانس لینا سیکھا ہو۔